السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ یہ ہم لوگ کی تیاری تھی، ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے ہم لوگ۔ احرام ہم لوگ یہاں سے لے گئے تھے کیونکہ ہم نے جہاں سے ٹکٹس وغیرہ لیے تھے انہوں نے ہمیں اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ آپ نے کہاں احرام بدلنے چینج کرنے ہیں اور کہاں آپ نے نیت کرنی ہے۔ تو ایئرپورٹ سے انہوں نے کہا تھا کہ جب انسان عمرے کے لیے جاتا ہے ایک مسلمان تو یہیں سے ایئرپورٹ سے ہی اپنا جو ہے وہ نیت بھی کرتا ہے اور احرام بھی پہنتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات تھی، بڑے ہمارے دل خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر بلا رہا ہے، کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب ہم لوگ عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ بس بورڈنگ ہو گئی تھی، امیگریشن ہو گیا تھا ہمارا، تو ہم لوگ جو ہے وہ آگے کی طرف نکلے، ایک جگہ ڈھونڈی جہاں مطلب مسجد کے اندر ہی احرام چینج کر لیے ان دونوں نے، اور پھر ہم لوگ جا رہے تھے ٹرین کی طرف۔ جو ہم ٹرمینل 1 کی سے جاتے ہیں تو وہاں پہ کافی چلنا بھی پڑتا ہے، اور یہاں پہ بس نہیں ہے، ٹرین میں ہی اندر انہوں نے بنائی ہوئی، اور بہت اچھا ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، مطلب مائنڈ بلوئنگ ہے۔ ہمارے پاکستان کو بھی چاہیے تھوڑا سا ان سے سیکھیں کہ کس طرح سے مطلب فیسلٹیز دیتے ہیں، کس طرح سے اپ گریڈ ہوتے ہیں۔ ہمارا تو پاکستان نیچے سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، جبکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کی بھی عزت اور قدر کی جائے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے حکمران جو ہیں وہ صرف اپنے ہی لیے سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں سوچتے، عوام کے لیے نہیں سوچتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں پہ آپ قدم رکھیں، یہاں کا ایئرپورٹ ہو یا کہیں کا بھی ہو، تو بس انسان یہی سوچتا ہے کہ کاش ہمارا ملک بھی اتنا ہی ترقی یافتہ ہوتا۔ ہماروں کو تو کھانے سے فرصت نہیں ہے کہ بس اپنا ہی پیٹ بھریں اور دوسروں کو، مطلب آپ سوچیں کہ پاکستان میں شکر ناپید ہو گئی ہے، یعنی اتنی کمی ہے ہمارے ملک میں کسی چیز کی، جبکہ ہمارا ملک ہر چیز سے مالا مال اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، سونا ہو چاندی ہو، ہر چیز سے ہمارا ملک بھرا ہوا ہے، لیکن وہی بات کی نیتیں اچھی نہیں ہیں ہماری۔ بہرحال سب کچھ اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، دعائی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھے یہاں سے آپ انہیں ٹاپس وغیرہ دیکھے اور خریدے بھی، وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ڈالیں گے۔ سونے کے بھی تھے، چاندی بھی رکھی ہوئی تھی یہاں پہ، بہت اچھی چیزیں تھیں۔ میرے میاں تو یہاں پہ بھی شاپنگ سے باز نہیں آیا، انہوں نے یہاں سے بھی پتہ نہیں کیا کیا شاپنگ کی ہے، وہ بھی اگلی اس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ یہ ہوٹل کے روم میں بیٹھی ہوئی میں ڈبنگ کر رہی ہوں، وائس اوور کر رہی ہوں، تو اتنا زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بس آتے ہیں تھوڑا سا سوتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں ہم لوگ۔ کبھی مطلب 2-3 دفعہ ہم لوگ جو ہیں حرم میں کافی 6-8 گھنٹے بیٹھ کے آتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو دوسرے بھی اپنے کام ہوتے ہیں، جیسے بازار سے تھوڑا سا سامان لینا، کھانے پینے کی چیزیں لینی، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اور یہاں کا سعودی عرب کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جہاں یہاں پہ آئے تو ہمارے ٹیسٹ میں نا کافی ڈفرینس ہے، یو اے کے کھانوں میں اور یہاں کے بہت زیادہ۔ وہاں کے کھانے ہم لوگ کھا لیتے ہیں، یہاں کے بالکل عجیب لگتا ہے کھاتے ہوئے، جبکہ لگنی نہیں چاہیے یہ، اور سعودی عربیہ اور دبئی میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہی اپنے ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی ہم لوگ جہاز میں نہیں بیٹھے تھے، جہاز میں بیٹھنے میں ابھی ہمارا آدھا 1 گھنٹہ تھا، لیکن شاپنگ ہمارے یہاں پوری بھرپور چل رہی تھی۔ اور مجھے 2-3 میسیجز آئے تھے، کمنٹ کیا تھا انہوں نے کہ آپ نے ہمارا نام نہیں لیا، تو بیٹا میں نے سب کے نام لیے ہیں، وہ اتنی یادداشت میری اچھی نہیں ہے کہ مجھے سب کے نام یاد ہوں، ایک اس پہ پیپر پہ ہم نے لکھ لیے تھے اور یاد کر لیے تھے۔ اور کوئی ٹینشن نہ لیں، سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور قبول کرے گا۔ بس یہ اسی کے ہاتھ میں ہے نا، اسی کے بس میں، ہمارے بس میں تو نہیں ہے، ہمارا کام تو بس دعا کرنا ہے۔ اور پروردگار میں یہاں پہ ہوٹل بھی ہمارا تھوڑا ہی دور ہے، اس سے خانہ کعبہ سے تھوڑا ہی دور ہے، مطلب سمجھیں آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے، ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعائیں ہی کرتے ہیں، اور رات بھی میں اور میری بیٹی قرآن پڑھ کے ہم لوگ یہی دعا کر رہے تھے کہ پروردگار جس نے ہم سے کہا ہے دعا کرنے کے لیے، پروردگار تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے، تو ان کو قبول کر لے، جس کی جو جائز مراد ہے پروردگار تو اسے قبول فرما۔ بس یہ ہم لوگ جہاز میں بیٹھ گئے تھے، اور تقریباً کوئی آدھے 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے کھانا دیا، کھانا کیا ناشتہ دیا، وہ ہم نے ناشتہ کیا۔ جب ہم لوگ ہوٹل پہنچے تو میں اور آپ ہی جو ہے نیچے کوریڈور میں چلے گئے، وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، سوڈان کی تھیں، اور بہت بہترین انگلش بول رہی تھیں۔
تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کب سے یہاں پہ ہوٹل میں رہ رہے ہیں، تو ہم نے بولا ہم آج ہی آئے ہیں، چیک ان کیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ جو ہے وہ عمرہ کرنے جائیں گے۔ تو ایسی باتوں میں وہ سوڈانی عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ یہاں کے معجزات، مکہ مکرمہ کے اپنا خانہ کعبہ میں ہونے والے معجزات کے بارے میں۔ جہاں تک مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ مدینہ میں کوئی جج صاحب تھے جن کی ترقی ہوئی تھی، اور ترقی جیسی ان کی ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد وہ بہت سخت بیمار ہو گئے، یعنی ان کو اوپر فالج کا اٹیک ہوا، تو وہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھے۔ تو مجبوری کے تحت انہوں نے پھر ریزائن کیا وہاں سے، ان کو مطلب وہ جاب سے انہوں نے اپنا کام چھوڑا جج صاحب نے، اور اپنی فیملی سے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ مجھے جو ہے وہ مکہ مکرمہ لے کر جائیں تاکہ میں جو ہے وہ عمرہ کروں۔ عمرے کے لیے جب وہ آئے تو ظاہر سی بات ہے اس حالت میں نہیں تھے کہ ان کو ویل چیئر پہ جو ہے وہ عمرہ کرایا جاتا، وہ صرف لیٹے ہوئے ہی تھے۔ وہ جو خواتین آپس میں بات کر رہی تھیں تو میں سن رہی تھی، اور جیسے ہی ان کو وہ ایک بیڈ ہوتا ہے جس کے 4 کونے ہوتے ہیں پکڑنے کے لیے، اور وہ 4 آدمی اس بیڈ کو لے کر جو ہے وہ پورے طواف کرتے ہیں، تو اس بیڈ پہ ان کو لٹا کے طواف کر رہے تھے۔ آپ یقین مانیں کہ جس طرح سے خواتین مجھے بتا رہی تھیں نا، وہ یہ تھا کہ وہ جیسے ہی ان کے دوسرا یا تیسرا طواف ختم ہوا، وہ صاحب بیڈ سے اپنے ہی بیڈ پہ طواف کے دوران ہی اٹھ کے بیٹھ گئے، اور جب انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اپنی جو ان کا بیڈ تھا اس سے نیچے جھانک کے ان آدمیوں کو بولا کہ تم جو ہے وہ میرا بیڈ نیچے رکھ دو، تو انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، بہرحال انہوں نے آدھا پونا طواف اور کیا، لیکن انہوں نے پھر ان سے کہا، انسسٹ کیا کہ تم لوگ میرا بیڈ نیچے رکھ دو۔ جب انہوں نے وہ لوگوں نے جو بیڈ لے کے چل رہے تھے انہوں نے بیڈ نیچے رکھا، تو باقاعدہ وہ اپنے بیڈ سے جج صاحب نیچے اترے اور انہوں نے باقی کا طواف جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے جو ہے وہ معجزات کس قدر ہیں۔ یہ تو صرف وہ ایک ہی تھا، پھر ایک ہی معجزہ وہ بتا رہی تھی آپس میں خواتین بیٹھی ہوئی، تو میں سن رہی تھی۔ پھر ہم لوگ اٹھ کے اپنے روم میں آ گئے تھے۔ اب میں خود بھی حیرت کر رہی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا گھر برکتوں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے، معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ بس جس کی توفیق ہو، جس کی ہمت ہو، پروردگار اس کو یہاں پر لے کر آئے۔ اور میرے ہسبینڈ نے نا ایپ ڈاؤن لوڈ کروایا تھا، جس آدمی سے نا یہاں پہ مکہ مکرمہ میں اجازت لینی پڑتی ہے نا عمرے کی، تو جس آدمی سے ایپ ڈاؤن لوڈ کروایا تھا میرے ہسبینڈ نے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بھابھی جو تھیں وہ بہت زیادہ بیمار تھی، یعنی ان کے ایک ٹانگ میں بہت زیادہ تکلیف تھی۔ تو جب وہ عمرے کے لیے آئی ہیں، انہوں نے اپنا عمرہ کمپلیٹ کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹانگ کی تکلیف کہاں چلی گئی کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں سچ میں بابا جس طرح سے مجھے بتا رہے تھے، تو مطلب خم آیا ہوا تھا ان کی ٹانگ میں نا، ٹانگ ٹیڑھی تھی ان کی، تو وہ ٹانگ ان کی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، وہ ٹھیک ٹھاک چلتی ہیں، ان کو کوئی اب تکلیف نہیں ہے۔ تو یہ معجزات سن کے بندے کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ اب ہم آ گئے تھے میرے خیال میں۔ اب یہ کون سا یہ جانے والا ایئرپورٹ ہے یا آنے والا ایئرپورٹ ہے؟ اچھا اچھا، یہاں کا ایئرپورٹ ہے نا یہ؟ اچھا، یہ جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ ہے۔ یہاں پہ بھی ہماری بیٹی کو جو ہے پریشانی ہو گئی تھی، اس نے کچھ نہ کچھ یہاں سے لینا تھا، اور محمد بھی، دونوں ایسے ہو رہے تھے جیسے زندگی میں انہوں نے کبھی بھی کچھ بھی نہ دیکھا ہو، کبھی کچھ نہ کھایا ہو۔ تو بس ہم لوگ تو کرسی پہ جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے تھے بینچ پہ، تو یہی لوگ اندر آئے ہوئے تھے اس کے۔ میں نے جاؤ جو لینا لوٹ لو تم لوگ، اور کیا، جو بچ گیا وہ جو بچا ہے لٹانے کے لیے آئے ہیں نا، وہ والا حساب تھا۔ بہرحال بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا، ایک ایکسپیرینس تھا ہم لوگوں کا۔ اور یہاں سے ان لوگوں نے سب وے لے لی تھی، مجھے انتہائی چڑ چڑھتی ہے سب وے، کینٹکی، میک ڈونلڈ، پیزا، یہ سب مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ پہلے کھا لیتی تھی، اب بالکل بھی نہیں اچھے لگتے۔ بہرحال یہ اب تک میں خیال میں سینڈوچ پڑی ہوئی ہے، کھائی نہیں کسی نے، 1-2 کھا لی، ایک بچی ہوئی ہے میرے خیال میں۔ پتہ نہیں کیا ٹیسٹ آتا ہے سب چیزیں مکس کر کے۔ میں تو بریانی میں بھی کبھی بھی دہی ڈال کے نہیں کھاتی، اگر بریانی مجبوری میں مجھے کھانی پڑ جائے تو، نہ دہی نہ کوئی دوسری چٹنی۔ لوگوں کی وہ کمزوری ہے۔ ہاں جی، لوگوں کی کمزوری آپ ہی کہہ رہی ہے بریانی۔ آپ بریانی کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ میری بھی ہے، نہیں نا، میری نہیں میرے ہے۔ ہاتھ کی مجھے اچھی لگتی ہے، اور کمرانی کے ہاتھ ہاں، آپ ہی بریانی بڑی زبردست بناتی ہے، اس لیے میں کبھی کبھی کھا لیتی ہوں۔ میری چھوٹی بہن بہت اچھی بناتی ہے، بڑی بہن کا تو میں آپ کو قصہ بتا چکی ہوں کہ جو ہے وہ
زندگی جو ہے ہم لوگوں کی ختم ہوتی ہوئی دکھ رہی تھی ہم لوگوں کی اس کے ہاتھ کی بریانی کھانے کے بعد ہاں عمرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ بہن بھائیوں کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بہن کے، تو ہم لوگ سامنے ہی بولتے ہیں کہ بھائی تم اللہ کا واسطہ کچن میں نہ جایا کرو۔ بہرحال ان کی جو حرمین ٹرین ہے جو چلتی ہے یہاں سے، مطلب جدہ ایئرپورٹ سے ہم لوگوں کو مکہ مکرمہ لے کر آئی 500 درہمس میں۔ 500 تھے ابھی، 500 درہم کے ہی لگ بھگ تھے۔ بہت اچھی ان کی سروس ہے، بہت زیادہ، میرا خیال میں بمشکل 20 منٹ میں جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ میں ہمیں پہنچا دیا۔ میرے خیال میں یہ بھی میں آپ کو زیادہ ہی بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں بیٹا نہیں، گھنٹے میں نہیں تھا، نہیں بیٹا کیا بات کر رہی ہیں؟ اچھا بتائیں ذرا، 1 گھنٹے کا سفر تھا اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم شاید 20 منٹ میں پہنچیں۔ اتنی فاسٹ تھی، 300 کی اسپیڈ، 300 کیا بولتے ہیں کلومیٹرز پر آور اس کی وہ تھی، مطلب اڑ رہی تھی جسے کہتے ہیں نا، اور پتہ بھی نہیں چلا سفر کا۔ اور ادھر ایئرپورٹ سے ہم لوگ ٹرین میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ اترے فٹافٹ۔ بہرحال اللہ ان کو خوش رکھے، یہ بہت برکتی زمین ہے، یہاں کی برکت والی، اور کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہر چیز میں بہت برکت ہے، اور واقعی میں اس میں کوئی کہنے کی بات نہیں، کوئی شک کی بات نہیں۔ اور یہاں پہ کچھ بھی ہو، بہترین سے بہترین کوئی چیز ہو، لیکن وہ خاص نہیں لگتی، کیونکہ یہاں پہ سینٹر آف اٹریکشن جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر یہ کسی جگہ پہ سونے کے پہاڑ بھی کھڑا کر دیں گے وہ بھی کسی کو اتنا اچھا نہیں لگے گا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ہر چیز ہے وہی، ہر چیز ہے جو یو اے ای میں ہے یا دوسری کسی اچھی جگہ پہ ہے، لیکن کمال کی بات یہ دیکھیں کہ کچھ اچھا نہیں لگتا ہے سوائے خانہ کعبہ کے۔ اور میری بیٹی نے دعا مانگی تھی کہ اللہ جب ہم عمرہ کر رہے ہوں تو بارش ہو، بارش ہوئی، بادل بھی بہت کڑکے، لیکن اتنی شدید بارش نہیں تھی، بس بوندا باندی جسے بولیں آپ وہ ہوئی، اس کے علاوہ اس سے زیادہ نہیں ہوئی۔ بہرحال بہت اچھا لگا عمرہ کر کے، پروردگار ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب کریں، بڑا دل خوش ہوا۔ اور آپ سب کے لیے دعائیں کی، اور انشاءاللہ جتنی دفعہ چکر لگے گا ادھر دعائیں کریں گے، اور جب ہم مدینہ جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی جائیں گی۔ تو آپ لوگ بالکل پریشان مت ہوئیے گا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے جو ہے ہمارے لیے دعا نہیں کی۔ یعنی اگر نام لے لے کے کر کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر جو نام یاد نہیں ہوتے ہم ان کا بول دیتے ہیں کہ پروردگار جن کے ہمیں نام یاد نہیں ہے تو ان کی بھی دعائیں قبول فرما، جنہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے۔ کیا آپ فوزیہ سعید کے لیے بھی دعا کی، رضوانہ کے لیے بھی، فوزیہ سعید کے لیے بھی کی، رضوانہ کے لیے بھی کی، فریال کے لیے بھی کی، اور اچھا جی ہمیں دیں اجازت، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، آپ کی دعاؤں کی بھی ہمیں بے انتہا ضرورت ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ ہمیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم یہاں پہ ہوٹل میں آ گئے تھے اپنے روم میں۔ اور اگر آپ کو ہمارا ولاگ سمجھ آتا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔